بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں TN24 اردو نیوز چینل، اور میں جامی نتھر آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اور میں جس جگہ بیٹھا ہوں جو کہ تاج نگری پریسر میں، جہاں پر حضرت علامہ مولانا منان رضا خان صاحب قادری بریلی شریف، جو کہ مفتی اعظم ہند کے نواسے ہیں، جو کہ ایک یہاں پروگرام میں ان کی شرکت ہوئی ہے، جہاں پر ورلڈ سنی اجتماع کا پروگرام یہاں پر چل رہا ہے، اور اسی کے سلسلے میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور TN24 اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے سر، اور ہم پورا ناگپور واسی اور تاج باغ شریف کے جتنے بھی عہدیدار ہیں اور عوام ہیں، ان کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بریلی شریف کا حضرت بابا تاج الدین اولیاء سے کیا کنیکشن ہے، اور آپ کی آمد کے بارے میں بھی بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جہاں رضا کا غلام ہوگا وہاں درود و سلام ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بریلی شریف کا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے 100 سالہ عرس کے موقع پر فقیر قادری برکاتی اشرفی محمد منان رضا منانی سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ نوری مرکز اہل سنت بریلی شریف حاضر ہوا ہے۔ ورلڈ سنی اجتماع جو حضرت مولانا مجتبیٰ شریف صاحب خلیفہ درگاہ اعلیٰ حضرت اور دارالعلوم جامعہ امجدیہ رضویہ ناگپور اور یہاں کے اہل سنت اہل جنت کی عنایت و برکت، خلیفہ درگاہ اعلیٰ حضرت مولانا شاکر رضا صاحب، اور یہ سلمان صاحب کا گھر ہے جس میں ہم ناگپور میں حاضر ہیں۔ پیغام اہل سنت اہل جنت کو یہ دینا ہے کہ تمام اہل سنت اہل جنت سب سرکار کے چاہنے والے، جو حضور کی محبت میں مسکرائے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ تمام اہل سنت بریلی شریف کا یہ پیغام ہے۔ قادری، چشتی، اشرفی، برکاتی، تاجی، یہ سب سلسلے جنت میں جانے والے ہیں۔ ان میں اتحاد و اتفاق کا پیغام عام کرنے کے لیے یہ ورلڈ سنی اجتماع، تاکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق دنیا بھر میں یہ پیغام جائے کہ سب اہل سنت اہل جنت سب محبت کریں۔ جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دیں، اور کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہے کہ ایسا کام کرو جس سے اللہ رسول راضی ہو۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ جو مزارات ہیں ناگپور میں، بابا تاج الدین کا دربار ہے، اجمیر شریف میں سلطان الہند عطائے رسول حضرت محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے۔ کچوری شریف میں، ہمارے شریف میں یا بریلی شریف میں جو مزارات ہیں، یہ سب عاشق رسول ہیں، اور عاشق رسول جتنے بھی ہیں
حضور سے محبت کرنے والے، تو یہ سب آپس میں ان میں محبت ہے. اور اولیاء کرام میں الحمدللہ رب العالمین سرکار کی محبت کی بنیاد پر سب میں ماشاءاللہ ایک مسلک پر اور ایک طریقہ پر قائم ہیں. مسلک صحابہ کا ہے، حضور نبی کریم کا ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے. قبریں جو ہیں جس پر جاتے ہیں لوگ، آج لوگ کہتے ہیں کہ سنی بریلوی مزارات قبروں پہ جاتے ہیں. جیسے ناگپور میں بابا تاج الدین کا عرس ہو رہا ہے 100 سالہ، اس پر بھی جو لوگ آ رہے ہیں، یا خواجہ غریب نواز کی دربار میں جو لوگ جا رہے ہیں، یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزار پرانوار پر جاتے ہیں، تو وہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم کونین کی عزت، مالک جنت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے کرم فرمایا کہ جو محبت والا، پیار کرنے والا اور مجھ سے عاشق رسول جو آئے گا تو قبر سے آواز آتی ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. تو میری قبر کی جو زیارت کرے گا، یعنی رسول اللہ کی قبر کی ایمان والا اگر زیارت کرتا ہے، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے شفاعت واجب ہے. قبریں جو ہے بنانے کا کام صحابی کا ہے. حضرت صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، اس زمانے کے صحابہ کرام نے حضور نبی کریم کی جو قبر بنائی، اور وہ قبر اتنی پیاری، وہ کہتی ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. تو یہ قبر پہ جانا یہ اہل سنت کا آج کا یہ نہیں کہ صرف سنی بریلوی، یہ پہلے صحابہ کرام نے قبریں بنائی، وہاں کا اعلیٰ حضرت احمد رضا نے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہ کام چلا آ رہا ہے. لیکن آج جو پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. تو وہ مدینہ منورہ کی قبر جو سلامت ہے، اس قبر کی برکت سے، اس کے وسیلے سے یہاں بابا تاج الدین کی قبر سلامت ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی قبر سلامت ہے، اور اعلیٰ حضرت احمد رضا کا فیضان و مسلک ماشاء اللہ اس پر کام کر رہے ہیں. تو یہ سب عاشقان رسول ہیں. اللہ تعالیٰ عاشقان رسول کی برکتیں، اور ان پر جانے والے سب سنی مسلمان اہل سنت ہیں، اہل جنت ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پہ ہیں، غوث اعظم کے طریقے پہ ہیں، خواجہ صاحب کے طریقے ہیں، بابا تاج الدین کے طریقے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مسلک اور طریقے پر چلنے والے یہ سنی مسلمان ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور دوسرا یہ مطلب حضرت ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے، اور اسلام کا کیا پیغام ہے دہشت گردی پھیلانے والوں کے لیے؟ کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیں حکم ہے کہ شیطان سے ہمیں اللہ دور رکھے. شیطان پھیلا رہا ہے. انسان اور انسانیت کا کام کرنے والی جماعت، اہل سنت، اہل جنت، ان کا کام دہشت گردی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ یہ سب الحمدللہ رب العالمین جو آستانے ہیں، یہ غریبوں کو کھلانے والے ہیں اور پیار محبت کی بات کہنے والے ہیں. یہ دہشت گردی نہیں، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے کہیں یہ دعوت نہیں دی ہے کہ کسی بے گناہ پر آپ جبر و ظلم کریں. اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو اسلام اگر قبول کرنا ہے تو وہ اپنے خوشی سے اسلام قبول کرے، اور دین کے اندر جبر و ظلم ہے ہی نہیں. تو اللہ کا احسان و کرم ہے. میں تو دنیا میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم ہاں سے ہندو، ماں سے مسلمان، تو ہم نے اس ملک ہندوستان کو بنایا، اور انگریزوں سے ہم نے، صرف مسلمانوں نے انگریزوں سے ہندوستان آزاد کرا لیا، ایسا بھی نہیں. اور صرف ہندوؤں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے انگریزوں سے
ہندوستان حاصل کر لیا، ایسا نہیں. جب ہم بنے گا تو ہاں سے ہندو ہے، ماں سے مسلمان ہے، تو ہم ہیں، تو ہم آگے بڑھیں گے اور ہم اپنے ترقی کریں گے. اگر ہندوستان میں امن اور سکون سے رہنا ہے تو ہم جو ہے اس پالیسی پر جو ہاتھ ہندو اور ماں سے مسلمان سب پریم محبت سے رہیں، اور صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں. آج یہ صدیوں سے رہتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی وچار دھارا کو ہمارے جو مزارات ہیں، ہمارے جو آستانے ہیں، وہ یہ اسی مزارات پر، ہندو بھی وہاں مزار پر بابا تاج الدین کے مزار پر آتا ہے اور مسلمان بھی جاتا ہے. تو یہ بھید بھاؤ مسلمانوں میں اسلام تو سکھاتے ہی نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. محمود یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جو وہ غریب اور امیر ادنا اعلیٰ نماز میں آ جاتا ہے وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ کا احسان و کرم ہے کہ مسلمان آتنکوادیوں سے دور ہے. ہم میلاد کرتے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے ہیں. ہم میلادی ہیں، فسادی نہیں ہیں. تو یہ پیغام ہم کو دینا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں سب امن و سکون سے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، اور ملک و ملت کو بچائیں، اور اپنے اب پیار محبت سے جیسے رہتے چلے آیا. اور انہیں اولیاء کرام نے، ہمارے خواجہ صاحب کا مزار جو ہے 800 سال سے زیادہ، اور یہ مزارات ہیں، تو یہ مزارات کی جو تعلیم ہے وہ یہ تعلیم ہے کہ سب انسان ہیں، انسانوں کی طرح رہو. آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پڑھانا ضروری ہے. العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم ہے. علم مدرسے میں ہے، بڑے بڑے مدرسے قائم کریے، مسئلے کے آزر پہ چلیے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. تو یہ تھے حضرت علامہ مولانا منان رضا خان صاحب قادری بریلوی. اور ایسے ہی دیکھتے رہیے TNN24 اردو نیوز چینل. اور حضرت ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا فرما دیجیے. بیماری معذوری سب دور فرما کر سب میں عزت و برکت، صحت و سلامتی، ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، اس ملک میں ترقی عطا فرما، اور سب کو ترقی میں برابر سے ماشاءاللہ سب کو حصہ ملے، سب مسکرائیں، جنت میں جائیں، فضل و کرم فرمائیں. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ الحمدللہ. اور ہمارے وہ ساتھ میں ثاقب رضا صاحب بھی موجود ہیں. آئیے ان سے وہ جانتے ہیں کہ جو اجتماع کا پروگرام رکھا گیا ہے یہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اس کا مقصد تو ماشاءاللہ حضرت نے واضح فرما دیا، مگر یہ کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، عاشق رسول ہیں، فنا فی اللہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہیں آپ. اعلیٰ حضرت اور امام محمد خان فاضل بری اعلیٰ حضرت سے اور ان کا بابا صاحب سے بڑا روحانی تعلق ہے، ہم عصر بزرگ ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صوفی ازم پر جو کام کیا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. ان بزرگوں کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور ان بزرگوں نے یہی پیغام دیا ہے ہندوستان میں دین اسلام کی تبلیغ فرمانے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو جو ہے محبت کی جو ہے لڑیوں میں باندھ دیا ہے. اور آج ہم ان کی یاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارا ہندوستان خوشحال ہو، ہم لوگ خوشحال رہیں، مل جل کر رہیں. جو پیغام محبت ہمارے بزرگوں نے دیا ہے یہی ہم اس کو عام کرنا چاہتے ہیں. تو بابا صاحب کو 100 سالہ عرس منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا میں معلوم ہو کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی ایسی عام بابا نہیں تھے، بلکہ وہ بھی اپنے وقت کے بہت پڑھے لکھے بزرگ عالم و فاضل تھے وہ، مگر انہوں نے اپنی زندگی جو ہے ہندوستان کے لیے وقف کر دی، یہاں کی عوام کے لیے، یہاں کی جو جنتا ہے اس کے لیے آپ نے وقف کر دی. بابا صاحب دن رات صرف مسلمانوں کو فیض نہیں پہنچاتے تھے بلکہ ہندوؤں کو بھی آپ فیض پہنچاتے تھے. کوئی بیمار آتا اس کی بیماری سنتے، کوئی پریشان آتا اس کی پریشانی کو سنتے، اور سب کے لیے آپ بابا صاحب رحمۃ اللہ کھلے دل سے جو ہے مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتے، تن من دھن کی بازی لگاتے، بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، مگر آپ کا یہ مشن تھا کہ کوئی میرے در سے روتا ہوا نہ جائے بلکہ مسکراتا ہوا جائے. اسی پیغام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو اس طریقے سے سجایا ہے، اور آج اسی مشن کو لے کر ہمارے شیخ طریقت، ہمارے پیر و مرشد بریلی شریف کی آبرو، بریلی شریف میں جو سب سے اعلیٰ حضرت سے جو قریب ہے
سب سے بزرگ محترم اگر کوئی شخصیت آج کے دور میں اور آج کے زمانے میں کوئی ہے تو وہ ہمارے پیر و مرشد شیر رضا حضرت علامہ مولانا منان رضا صاحب قبلہ ہیں، اور یہ ہندوستان میں پورے پیغام محبت لے کر عام کر رہے ہیں۔ یہ سارے خانقاہوں میں جا رہے ہیں، اہل سنت کی بریلی شریف سے نکلے اجمیر شریف جاتے ہیں، کچورا شریف جاتے ہیں، مہاراجہ شریف جاتے ہیں، مبارک پور اشرفیہ جاتے ہیں، اڑیسہ جاتے ہیں، اور بس جا کر جو ہے سنیوں کو بس ملاتے ہیں، پیغام محبت عام کرتے ہیں۔ تو یہ صوفیوں کا جو آج اگر کوئی مشن لے کر چل رہا ہے تو الحمدللہ حضور شیخ طریقت ہمارے پیر و مرشد منان رضا صاحب قبلہ لے کر چل رہے ہیں، اور اسی مشن کو لے کر وہ جو ہے آج ورلڈ اسلامک سنی اجتماع میں شرکت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو